اگر نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام زندہ ہیں تو پھر جنازہ کیوں پڑھا، غسل کیوں دیا، کفن کیوں پہنایا؟ آپ یہ کہہ سکتے ہیں اگر آپ کو کوئی تنگ کرتا ہے کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام زندہ ہیں تو غسل کیوں دیا گیا، کفن کیوں پہنایا گیا، تو آپ کہیں شہید بھی تو زندہ ہوتا ہے، شہید بھی تو زندہ ہوتا ہے۔ اور یہ میں نہیں کہہ رہا، کون کہتا ہے؟ قرآن کہتا ہے کہ شہید زندہ ہے، شہید کو بھی تو دفن کیا جاتا ہے، جنازہ پڑھا جاتا ہے۔ تو اگر شہید مرنے کے بعد قبر کے اندر زندہ ہو سکتا ہے اور جس کی نسبت کی وجہ سے شہادت ملی ہے وہ محمد عربی کیوں زندہ نہیں ہو سکتے؟ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام بھی پھر دوسری بات کہتے ہیں کہ اگر نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام زندہ تھے، صحابہ جانتے تھے، تو پھر صحابہ روئے کیوں ہیں؟ جو زندہ ہوتا ہے تو اس کے لیے رویا نہیں جاتا۔ تو محترم بات یہ ہے، رونا صرف غم کی علامت نہیں ہوتی۔ کبھی کبھی اگر بیٹا غیر ملک جا رہا ہو تو ماں کو روتے ہوئے دیکھا کہ نہیں دیکھا؟ بیٹا مرتا نہیں ہے، اسے پتا یہ باہر جا رہا ہے، یہ اپنی نوکری کے سلسلے میں جا رہا ہے، اس کی ملازمت ہے، یہ پیسے لائے گا، گھر کا نظام چلے گا، لیکن ماں روتی کیوں ہے؟ ماں موت پہ نہیں رو رہی، ماں جدائی پہ رو رہی ہے، ماں جدائی پہ روتی ہے۔ تو آپ اگر رونے کی بات کرتے ہیں، نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے غم کے اندر صحابہ صرف نہیں روئے، صحابیات نہیں روئی، حضور کی غم میں، نبی کے ہجر میں، نبی کے فراق میں تو اونٹنیاں روتی رہی ہیں اور کھجور کے درخت روتے رہے ہیں، وہ تنا روتا رہا ہے۔ نبی پاک علیہ السلام تھوڑے سے جدا ہوئے، تنا رویا کہ نہ رویا؟ حدیث میں آتا ہے بلک بلک کے رویا۔ تو یہ جو رونا تھا یہ جدائی کی وجہ سے کہ روح اقدس کو دیکھا کرتے تھے، نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات پاک کی زیارت ہوتی تھی اور آنکھیں جو ہے مصطفیٰ کے چہرے کی تلاوت کیا کرتی تھی، یہ دکھ تھا، یہ ارمان تھا، ایمان بے شہادہ تھا نا ان کا، وہ دیکھ کر کلمہ پڑھتے تھے اور دل بھی گواہی دیتا تھا۔ اب حضور کے وصال کے بعد ایمان کی حالت تھوڑی سی بدلی، ایمان بالشہادہ سے ایمان بالغیب ہو گیا، بالغیب پر ایمان لے آئے۔ پہلے بھی نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات اقدس کو مانا جاتا تھا، بعد میں بھی مانتے تھے، لیکن بات صرف اتنا تھی یہ محبت اور جدائی کی وجہ سے روئے کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام جدا ہوئے، آنکھوں سے اوجل ہوئے۔ اور صرف مدینے کے لوگ نہیں روئے، حضرت جبرائیل امین سید الملائکہ، فرشتوں کے افسر خود روئے۔ اور کیوں روئے؟ کہا یا رسول اللہ اس کا مطلب ہے آج کے بعد میں زمین پہ نہیں اتر سکوں گا، میرا آنا بند ہو گیا ہے، اگر کوئی نظر نہ آئے، ملاقات نہ ہو، تعلق رہتا ہے۔ آج بھی دنیا کچھ لوگ یہاں پر پڑھتے ہیں الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، تو کچھ وہاں جا کر کہتے ادھر نہ پڑھو ادھر پڑھو۔ جب جالیاں سامنے ہوتی ہیں تو کیا پڑھتے ہیں؟ الصلاۃ۔ اچھا وہاں پر جب بندہ جاتا ہے تو مدینہ طیبہ میں حضور کی سنہری جالیوں کے سامنے جو نہیں مانتا اس کا دل بھی کرتا ہے کہ میں مانوں کہ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ۔ جو حاضر نہ سامنے ہوتا ہے، کون کہتا ہے کہ حضور زندہ نہیں؟ نعوذ باللہ۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے وجود سے تو کائنات ہے، صرف آپ نے ظاہری پردہ فرمایا، ظاہری پردہ فرمایا۔